بیٹا وہ کسی اور کا ہوتا لیکن متبنہ بننے سے اپنے خاندان سے کٹ جاتا اور دوسرے خاندان کا فرد شمار ہو جاتا۔ متبنہ کا مطلب بچے یہی ہے، کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا، اپنا بیٹا مان لینا۔ اور اسی طرح بہت ساری جو جاہلانہ رسم تھیں ان میں بہت ساریاں خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں اور معاشرہ گوناگوں مشکلات میں مبتلا ہو رہا تھا کہ جب وہ اپنا بیٹا بن جاتا، اس کی بیوی، اپنی ہی بیوی، اپنی بہو تسلیم کی جاتی، اس کے جتنے بھی حلال رشتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے باپ کے لیے وہ حرام ہو جاتے، حالانکہ ان سب کے ساتھ ان کا نکاح جائز ہوتا۔ تو یہ جو رسم تھی، یہ سماج کی اس رواج کی اصلاح کرنے کی ہمت تو کسی میں نہیں تھی عرب میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم فرماتے ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو حضور نے ان تمام رسوم و رواج کو ختم کر دیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوسائٹی کے دباؤ کے پیش نظر اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی جرأت مندانہ قدم نہ فرماتے تو پھر کون اصلاح کرتا، اور اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا تو قیامت تک ان محرومیوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ سورہ پاک کے آغاز میں دیکھیں، آج ہم نے سورۃ الاحزاب کا میں نے پہلا پیج اوپن کیا ہے، اس پہ دیکھیں آپ نے جس کو میں نے نقل کیا ہوا ہے، ان آیات کو آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو تمہارے لیے پالک ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ دیکھیں، امہاتکم وما جعل ادعیاءکم، کہ لے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے۔ اور پھر نیچے کیا فرمایا، ادعوہم لیابائہم، مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو، خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ بچے آپ کو یاد ہے نا، اپنے فرسٹ پیج پہ سورۃ الاحزاب کی یہ آیات کو ریڈ آؤٹ کیا ہے، ان کو پڑھا ہے آپ نے۔ تو یہی وجہ آج اسی آیت کی مناسبت سے یہ جو آیتیں سورت کے سٹارٹ میں بیان کی گئی ہیں آغاز میں، ان آیتوں کی مناسبت سے ہی آج ہم آیت نمبر 37 کا ترجمہ کرنے والے ہیں کہ ان آیات میں کیا بیان فرمایا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ تو سب تمہاری زبان ہلا دینے سے کسی کا بیٹا اپنا بیٹا نہیں بن جاتا، اس لیے نہ ان کو اپنا بیٹا سمجھو، نہ زبان سے ان کی فرزندی کی نسبت اپنی طرف کرو۔ اور اس ارشاد پر عمل کی ابتدا بھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہوئی، اس لیے کہ حضرت زید جو تھے وہ جنہیں حضرت زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا جاتا تھا، زید بن حارث تھے، ان کے باپ کا نام حارث تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا اور اپنے پاس ایک آزاد غلام کے طور پر رکھا۔ تو لوگوں نے حضرت زید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ماننا شروع کر دیا، جیسا کہ عرب میں ایک جاہلانہ رسم تھی کہ متبنہ کو، لے پالک کو اپنا بیٹا تسلیم کرنا اور اپنا پھر نام دے دینا، اپنا نسب دے دینا، تو اس سے نسب میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کبیر رسم کو ختم کیا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اور حضور نے جن کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، حضور نے پھر ان کو زید بن حارث کہا اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرے بیٹوں کی طرح ہے، اس لیے میں اس کو زید بن محمد آپ نہیں کہو گے بلکہ زید بن حارث کہو گے۔